اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تجوید القرآن کا سبق نمبر 16 ہے۔ آج کے سبق میں ہم میم ساکن کو پڑھنے کے قواعد سیکھیں گے۔ اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میم ساکن کو پڑھنے کے 3 قواعد ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ؟ اخفاء شفوی، اظہار شفوی، ادغام شفوی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شفوی جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے ہم شفوی کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ حرف میم کا مخرج ہونٹ ہوتے ہیں، اور ہونٹ کے لیے عربی میں لفظ شفتہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے میم ساکن کے قواعد کو شفوی کا نام دیا گیا ہے۔ اب ہم اخفاء شفوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر میم ساکن کے بعد با متحرک ہو، میم ساکن مطلب میم پر جزم کی علامت ہو اور اس کے بعد والا حرف با متحرک ہو تو میم ساکن پر اخفاء شفوی ہوگا، اور میم کو اخفاء کی صورت میں لمبا کر کے ادا کریں گے۔ آپ کے سامنے اخفاء شفوی کی کچھ مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے۔ ترمیہم بحجارۃ وما ہم بخارجین منہا۔ اب ہم ادغام شفوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر میم متحرک کے بعد دوسرا میم مشدد آ جائے تو میم متحرک کو میم مشدد سے ملاتے ہوئے آواز لمبی ہوگی اور ادغام شفوی ہوگا۔ آپ کے سامنے ادغام شفوی کی کچھ مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے۔ مما خلق، مما۔ اب ہم اظہار شفوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروف تہجی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا۔ آپ کے سامنے اظہار شفوی کی کچھ مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے۔ ام لم نعیدکم ومنہا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کے سبق سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ہم سب کو احسن طریقے سے دین کی خدمت کا موقع دے، آمین۔ اگلے سبق تک اجازت دیں، انشاءاللہ جلد اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔